اب ہمارے زندگیوں میں میڈیا کا اتنا بڑا دخل ہے آج کی تاریخ میں، اس کی ایک مثال دے دو، امید ہے آپ سب لوگ سمجھ جائیں گے۔ مثال یوں ہے کہ آج لفظ ٹیررزم، آتنکواد، دہشت گردی، انتہائی پسندی اگر کسی مذہب کے ساتھ جڑی ہے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ جڑی ہے تو وہ اسلام ہے اور مسلمان ہے۔ 80 کا آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے، 1980، 81، 82 ایک ٹرم شروع ہوا تھا، اسلامک فنڈامنٹلزم۔ 75، 76، 77 کے پیپرز اٹھا کے دیکھیں، نیوز پیپرز یا میگزینز، آپ کو نہیں ملے گا یہ ٹرم، لیکن آپ کو یہ ٹرم 81، 82، 83 کے نیوز پیپرز میں ملے گا۔ اسلامک فنڈامنٹلزم بول کر یہودیوں نے پہلا حملہ اسلام پر کھل کر کیا میڈیا کے تھرو۔ ہم لوگ نہیں سمجھ پائے، ہمارے ہاتھ میں نیوز پیپر نہیں تھے، میگزینز نہیں تھے، ہمارے ہاتھ میں ٹی وی چینلز، ریڈیو چینلز نہیں تھے، ہمارے ہاتھ میں یعنی کتاب و سنت والوں کے ہاتھ میں، توحید و سنت والوں کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ تو انہوں نے وار کر کے دیکھے، ایک پتھر مار کر دیکھے پانی میں کیا ری ایکشن آتا، تو کوئی خاص ری ایکشن نہیں آیا، پتھر کھا کے پانی خاموش بیٹھ گیا۔ اسلامک فنڈامنٹلزم 2-3 سال چلنے لگا، پھر لے کر آئے اسلامک ایکسٹریمزم۔ سعودی کے عربوں کو بتاتے، سعودی میں قتل کی جو سزا ہے قتل کر دینا، ریپ کی جو سزا ہے قتل کر دینا، چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا، ڈرگز سپلائی کرنے کی سزا ہے قتل کر دینا۔ تو 2-3 سالوں میں اس کو انہوں نے ڈسکرائب کرنا شروع کیا اسلامک ایکسٹریمزم کے نام سے۔ اور کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا، خصوصی طور پر فلسطین میں، اور مسلمان ریاکٹ کرتا، پلٹا کے پتھر مارتا، جو بھی کرتا، اس کو نام دیا گیا اسلامک ایکسٹریمزم کا، اسلامک انتہائی پسندی۔ یہ دوسرا حملہ تھا میڈیا کا اسلام اور مسلمانوں پر۔ پھر دوسرا پتھر پڑا، انہوں دیکھے کوئی خاص رزلٹ نہیں آیا، یعنی ری ایکشن کچھ بھی نہیں ہوا، پانی نے یہ پتھر بھی کھا لیا۔ تو سلیقے سے 90 کے مڈ تک، مڈ 90s کہتے ہیں 95، 96، 97 کو، مڈ 90s تک انہوں نے انتظار کیا اور ایک ٹرم نکالا اسلامک ریڈیکلزم، ریڈیکلز۔ اب اس کے بعد اسلامک ریڈیکلزم جو تھا یہ لال لائن کو پار کرنے والی بات تھی، یہ ریڈ لائن کراس کرنے والی بات تھی، اور یہ ڈائریکٹ اللہ کے کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جہاد کی جتنی آیتیں اور فضیلتیں ہیں، جس میں برائی کے خلاف کوشش کرنا، بربادی کے خلاف کوشش کرنا، قتل غارت گری کے خلاف کوشش کرنا، امن و سلامتی کو لاگو کرنا، جتنے اسلام کے یہ انسٹرکشنز ہیں جس میں جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کا حکم ہے ہر معصوم کے، اور ظالم کو سزا دینے کا حکم ہے، اس سے لڑنے کا حکم ہے، اس کو انہوں نے نام دیا اسلامک ریڈیکلائزیشن۔ اور 6-8 مہینے وہ لوگ استعمال کرے یہ ٹرم کو، جب دیکھے کہ امت مسلمہ یہ بھی ہضم کر گئی، پلٹا کے ریاکٹ نہیں کر رہی، انہوں نے ڈائریکٹ ٹرم دے دیا اسلامک فینیٹکس، اسلامک ٹیررزم، اسلامک آتنکواد، ڈائریکٹ ٹرم آ گیا، اور 2 سال تک استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد 2001 میں نیو یارک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا دھماکہ ہوا، اس کے بعد یہ لیبل مسلمانوں کے ساتھ پرماننٹلی گم سے چپکا ہی نہیں، کیلے مار دیے اب اطراف سے۔ اب کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی دنیا میں کہیں بھی ہوں گی، اس کے پیچھے کوئی بھی قسم کا مسلمان ہوگا، اس کو فوری نام دے دیا جائے گا اسلامک ٹیررزم، اسلامک آتنکواد، اسلامک ٹیررسٹ، اسلامک دہشت گردی۔
یہ چیز ہمارے اسلام پر، اللہ کے کلام قرآن پر، احادیث پر اتنا بڑا حملہ تھی کہ پچھلے 20 سالوں سے دن رات مسلمان کوشش میں لگے ہیں سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 32 سناتے سناتے تھک گئے۔ ایک معصوم کو مارنا تمام انسانوں کو مارنے کے برابر گناہ ہے، ایک معصوم کو بچانا تمام انسانوں کے بچانے کے برابر ثواب ہے۔ یہ سنا سنا کے تھک گئے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ قتل کا ہے، یہ سنا سنا کر ہم تھک گئے، لیکن ہم پہ سے الزام ہٹ رہا نہیں، ہم پہ سے الزام نہیں جا رہا۔